اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کے 20ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک تخلیق آسمان و زمین میں اور اختلاف لیل و نہار میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور کشتی جو چلتی ہے بحر میں جس سے نفع ہوتا ہے لوگوں کو، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، سو احیا کر دیا اس سے زمین کا بعد اس کی موت کے، وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیا اس میں ہر طرح کے جاندار۔ خلق بنانا، ڈیزائن کرنا، کریشن۔ اختلاف عدل بدل، یہ بدلتے آنا یا آگے پیچھے آنا، تو انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں الٹریشن۔ اللیل، اس کا عام طور پر مفہوم لیا جاتا ہے رات، یعنی غروب آفتاب سے طلوع آفتاب کا وقفہ۔ لیل واحد کا صیغہ ہے، اس کی جمع ہے لیالی۔ النہار، دن، سورج طلوع ہونے سے لے کے سورج غروب ہونے تک کا وقفہ، آپ کہہ سکتے ہیں ڈے ٹائم۔ الفلک، کوئی ایسی چیز جس میں تیرنے کی صفت موجود ہو، اور عام طور پر اس کا میننگ لیا جاتا ہے کشتی۔ تجری، جری، جاری رہتی ہے، چلتی جاتی ہے۔ سیلز اور مووز اباؤٹ۔ بسا، ایک خاص ترکیب اور ترکیب کے ساتھ کسی چیز کو بکھیر دینا، انگلش میں آپ اسے کہیں گے این آرڈرلی ڈسپرسل۔ دابہ، جاندار، اس سے مراد زمین پہ آہستہ رفتار سے چلنے والے یا رینگ کر چلنے والے جاندار لیے جاتے ہیں۔ عربی میں دبابہ ٹینک کو بھی کہتے ہیں، جو کہ آہستہ رفتار سے چلتا ہے اور اس کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ دشمن کی گولیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ دابہ واحد کا صیغہ ہے اور اس کی جمع ہے دواب، اور عام طور پر اس کا میننگ لیا جاتا ہے کریچرز۔ اب اس آیت میں ہماری توجہ کائنات میں موجود مختلف تخلیقات، نظام کار، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلق جو ہے اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اندھی تقلید پہ نہیں بلکہ عقل و شعور کے ساتھ اس کی نشانیوں پہ غور و خوض کرنے اور ان کی حکمتوں کو سمجھنے کی تلقین کی ہے۔ آیت جاری ہے، وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور گردش ہواؤں کی اور بادل جو مسخر ہیں بیچ آسمان و زمین کے، لآیۃ لقوم یعقلون، البتہ نشانیاں ہیں عقل مند قوم کے لیے۔ تو پہلا انڈرلائن لفظ تصریف، کسی چیز کو مختلف زاویوں سے دیکھنا، اور آپ پھیرنا بھی کہہ سکتے ہیں آئٹریشن۔ السحاب، بادل کو کہا جاتا ہے۔ مسخر، قابو میں کیے ہوئے ہیں، سبجوگیٹڈ اور پٹ انڈر کنٹرول۔ السماء، آسمان کو بھی کہتے ہیں، فضا، اونچائی، اوپر، چھت، صاحبہ، ان سب کے لیے السماء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ انگلش میں کہتے ہیں سکائی بھی کہہ سکتے ہیں، اوور ہیڈ بھی کہہ سکتے ہیں، سیلنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اور کینوپی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ان نشانیوں پہ غور و فکر کرنے سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کائنات ایک انتہائی با علم ہستی کے منصوبے کے تحت وجود میں آئی ہے، وہی اس کا انتظام و انصرام سنبھالے ہوئے ہے، اور وہی اس کا مالک حقیقی ہے۔ اس آیت سے ملتی جلتی کئی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں، اور ان میں یہ بات واضح طور پہ بتا دی گئی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ان نشانیوں کو سمجھ سکتے ہیں اور ان سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں۔ مثلا سورہ آل عمران آیت نمبر 190، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں
اور اختلاف لیل و نہار میں نشانیاں ہیں اولو الالباب کے لیے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے، اور تمہاری تخلیق میں اور جو پھیلا رکھے ہیں اس نے جاندار نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اور سورہ الجاثیہ آیت نمبر 5، اختلاف لیل و نہار اور جو نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق، سو احیا کرتے سے زمین کا بعد اس کی موت کے، اور ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو جس سے ایک چیز کا واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ ذہنی طور پہ جتنی آپ کی ترقی ہو چکی ہے اسی لحاظ سے آپ ان نشانیوں کو سمجھ پائیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں سے کچھ جو اخذ کرتے ہیں اوروں کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر، یحبونہم کحب اللہ، محبت رکھتے ہیں ان کی جیسے محبت اللہ تعالیٰ کی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی حب شدید ہے۔ ولو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اور اگر دیکھ رکھیں جو ظلم کر رہے ہیں جب وہ دیکھیں گے عذاب، ان القوۃ للہ جمیعا، قوت اللہ ہی کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے۔ دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، اندادن ہم صفت، برابر، شاک مد مقابل، ایکول، کا حب جیسے محبت ہو یا جس طریقے سے محبت ہو، اور محبت کا روٹ ہے حبب، اور اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی قربت کی خواہش، اور انگلش میں آپ عام طور پہ کہتے ہیں لو یا افیکشن۔ اشد، زیادہ مضبوط، زیادہ سخت، اسٹرانگر۔ اب اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات، قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ دل و جان کے ساتھ عمل کرنا ہے، جیسا کہ سورہ الاعراف آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، اتباع کرو جو کچھ نازل کیا گیا تمہاری طرف تمہارے رب سے، اور مت اتباع کرو اسے چھوڑ کے دوسرے اولیاء کی، بہت کم یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کو اپنی محبت کا طریقہ قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ارشاد ہے، کہہ دیں اگر تمہیں محبت ہے اللہ تعالیٰ سے تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور بخش دے گا تمہارے گناہ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور دوسری جو ایک ضروری بات اس آیت میں ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر نہیں کرتے، اور ستم بلائے ستم یہ کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو یا کچھ چیزوں کو اپنا حاجت روا بنا لیتے ہیں اور اپنی ساری توقعات انہی سے وابستہ کر لیتے ہیں، تو وہ شدید عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ نگاہوں سے پردہ ہٹنے کی دیر ہے، سب کچھ بالکل واضح طور پہ سامنے آ جائے گا، اور یہ حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ تمام قوت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب بے تعلقی ظاہر کرتے ہیں جن کی اتباع کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی، وراءوا العذاب وتقطعت بہم الاسباب، اور دیکھیں عذاب اور قطع ہو جائیں ان کے اسباب۔ تبرہ، برات کا اظہار کرنا، برزمہ ہو جانا، الگ تھلگ ہو جانا، لا تعلق ہو جانا، وڈ ڈس اون۔ اتبعوا، اتباع کیے گئے، ور فالوڈ۔ اتبعوا، جنہوں نے اتباع کی، فالوڈ۔ تقطعت، قطع ہو گئے، کٹ گئے، will be cut off۔ الاسباب، اس کا روٹ ہے سبب، اور اس کا اپنا ایک میننگ ہوتا ہے ڈور، یا رسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن رسی کا ایک سرا کسی ایک چیز کے ساتھ بندھا ہوتا ہے اور دوسرا سرا جو کوئی تھام لے، اس لیے اس کا میننگ تعلقات بھی ہوتا ہے، واسطے بھی ہوتا ہے، ریلیشنز اور کارڈ۔ اب اس موقع پہ جن کی اتباع کی گئی
وہ اپنے پیروکاروں سے اظہار لا تلقی کرتے ہیں، اس طرح ان کے سارے باہمی رشتے اور تعلق ختم ہو جاتے ہیں۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں جنہوں نے اتباع کی، لو انا لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کاش کہ ہو جائے ہمارے لیے مقرر جانا تو ہم لا تلقی کریں ان سے جیسے یہ لا تعلق ہوئے ہم سے۔ کذالک یریہم اللہ حسرات علیہم، اسی طرح دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی حسرتیں۔ وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں ہیں وہ نکلنے والے آگ سے۔ کراتن قرار سے بنا، دوبارہ جانا، تکرار ہونا، دوبارہ واپسی ہونا، ریکرنس، ایکوئنگ، ریٹرن اگین، حسرات، پچھتاوے، ریگریٹس، بخارجین، نکلنے والے، ول کم آؤٹ۔ اب پیروکاروں پہ یہ حقیقت کھل جائے گی کہ جن لوگوں کو انہوں نے اپنا کارساز سمجھ رکھا تھا وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں۔ ایسے موقع پہ وہ اس خواہش کا اظہار کریں گے کہ اب اگر انہیں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع مل جائے تو وہ بھی ان لوگوں سے اسی طرح لا تعلق ہو جائیں جیسے اس موقع پہ وہ ان سے لا تعلق ہو گئے۔ ان کی یہ خواہش اپنی جگہ، لیکن انہیں اپنے کیے ہوئے اعمال کی سزا بھگتنی ہے۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، دیگر مخلوقات کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، لیکن مخلوقات کے ساتھ جب یہ تعلق کیئر آف اللہ ہوگا تو بھلائی کا باعث ہوگا، ورنہ یہی تعلق خسارے کا باعث بن جائے گا۔ ایک مختصر خلاصہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پہ غور و فکر کی تلقین کی ہے۔ ان نشانیوں پہ غور کرنے کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ ساری تخلیق کسی عظیم ہستی کے منصوبے کے تحت وجود میں آئی ہے، اور وہی اس کا انتظام چلا رہا ہے، اور وہ ہستی اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی بندگی کا حقدار ہے۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کسی اور کو اس کا ہمسر قرار دیتے ہیں اور ان کی اندھادھند پیروی کرتے ہیں، انہیں اپنا حاجت روا گردانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس اس وقت ہوگا جب ان کے غلط طرز عمل کے نتائج کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ان پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور ہمیں اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔